مجھے یقین ہے کہ آج آپ اس پنڈال سے اس کا اعلان کریں گے کہ آپ اس کا فیز 2 اور فیز 3 کی کمپلیشن جلد سے جلد مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں بات کرتا ہوں پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے ساتھ جب یہ لیز ایگریمنٹ 2016 میں جس طرح ایم ڈی صاحب نے بتایا، ہم نے اس وقت ایک ایکسرسائز کی اور ہم نے ایک ایم او یو سائن کیا، لیکن بدقسمتی سے جب 2018 کی حکومت آئی، جو لوگ بھی یہاں حکمران بنے انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی اور وہ اسی طرح پڑا رہا۔ اگر اس وقت 2017-18 میں اس پر عمل ہو جاتا تو آپ اندازہ کریں کہ کتنے کام یہ جتنے میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ سارے کام اگر اس وقت ہو جاتے، جہاں گورنمنٹ آف بلوچستان کو اس کا ریونیو کا بینیفٹ ہونا تھا، جہاں 60 سے 70 ارب روپے ہر سال ملنے تھے جو بلوچستان کے عام لوگوں پہ خرچ ہونے تھے، وہیں پر اس خطے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں اس وقت بھی ہم نے کی تھی جو ایم او یو کا حصہ ہیں۔ آج پھر ہم نے ان کو ریپیٹ کیا اور میں سمجھتا ہوں ان کو تھوڑا اور امپروو کیا ہم نے ادھر کے لوگوں کے لیے۔ یہاں پرسپشن کچھ ایسے ہے کہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ، آج تو دنیا میں آپ ہر جگہ پر بزنس کر رہے ہیں، لیکن سٹارٹ آپ نے بنیاد یہاں سے لی تھی۔ پہلا حق سوئی کے لوگوں کا ہے، پہلا حق ڈیرہ بگٹی کے لوگوں کا ہے آپ کے اوپر، کیونکہ آپ نے یہاں سے بزنس سٹارٹ کیا اور یہاں سے اللہ نے آپ کو ترقی دی، اور آج پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ پاکستان کی سب سے بڑی آئل کمپنی ہے۔ میں نے اس وقت بھی کہا اور اب جو ایگریمنٹ کا حصہ ہیں جو چیزیں، وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور تاریخی طور پہ یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اس طرح کے معاہدے بند کمروں میں ہوتے تھے، اس طرح کے معاہدے اسلام آباد میں اور کوئٹہ میں ہوتے تھے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ معاہدہ اب میدان میں ہوگا، وہاں پر ہوگا جہاں کے لوگ ہیں، سوئی کے اندر آ کے ہم نے اس معاہدے کو آج ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں، کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی دن ہے۔ چند چیزیں جو اس ایگریمنٹ کے ہم نے حصہ بنائیں، جو پاکستان پیٹرولیم سی ایس آر کے علاوہ، سی ایس آر تو ایک اوبلیگیشن ہے، وہ پوری دنیا کی کمپنیز کرتی ہیں کیونکہ ہمارا آپ پر حق ہے، آپ نے یہاں سے اپنا بزنس ڈیولپ کیا ہے۔ سی ایس آر کے علاوہ میں پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے ایم ڈی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی فراغ دلی کے ساتھ، دو کہ بہت مجبوریاں ہوتی ہیں، بورڈ ہے، سی ایس آر کے باہر رہ کے آپ کچھ کر نہیں پاتے ہیں، لیکن انہوں نے بورڈ سے بھی اپروولز کی، اور چیف سیکرٹری بلوچستان کا اگر میں ذکر نہ کروں کہ ان کی بھی بڑی اس میں کاوشیں ہیں، وہ آج آ نہیں سکے، ان کی کوئی کمٹمنٹ تھی، انہوں نے ہمارے ساتھ آنا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان پیٹرولیم جو منسٹری ہے، پاکستان پیٹرولیم منسٹری، ان کے لوگوں نے بھی اس میں بڑا ایک کردار ادا کیا۔ تو جو چیزیں ہم نے طے کی وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ ہر سال 50 بچوں کو لارنس کالج اور ایچ ایس این کالج، یہاں کے بچوں کو، سوئی کے بچوں کو تعلیم دے گی 12 سال تک انشاءاللہ تعالی، نرسری سے لے کر سیکنڈ ایئر تک وہ پڑھیں گے۔ آپ امیجن کریں کہ پہلے جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے آج سے 30 سال پہلے، اگر وہ اس وقت یہ معاہدہ شامل کرتے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم دیتے، تو آج شاید ایم ڈی پی پی ایل ایک بگٹی بیٹھا ہوتا، آج شاید ایف سی کا کمانڈانٹ ایک بگٹی ہوتا، آج شاید کور کمانڈر ایک بگٹی ہوتا، آج شاید ڈپٹی کمشنر ایک بگٹی ہوتا، لیکن اس وقت انہوں نے یہ شامل نہیں کیے۔ میں تاریخ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ انہوں نے ذاتی مفادات کے باہر کچھ بھی نہیں سوچا ہے۔ تو آج اللہ کے فضل سے یہ 50 بچے ہر سال جب لارنس کالج میں اور ایچ ایس این کالج میں، جہاں صرف نوابوں اور سرداروں کے بچے پڑھتے رہے ہیں، وہاں جب عام بگٹی کا بچہ پڑھے گا اور میرٹ خالصتاً سوئی کے لوگ ہوں گے، سوئی تحصیل کے لوگ ہوں گے، اور سوئی کے بچے ہوں گے، کہیں باہر کے بچے نہیں ہوں گے، اور میرٹ جو ہے وہ غربت ہوگی، جو غریب بچے ہوں گے وہ جا کر وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ 14 ڈپلوما ہولڈرز، 7 ڈپلوما ہولڈرز اور 7 لوکل انجینئرز ہر سال پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ جو ہے وہ انڈکٹ کرے گی، اور اس کا میرٹ بھی پیورلی میرٹ ہوگا۔ میں ایم ڈی صاحب کو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی کسی کی سفارش نہیں کروں گا، کوئی اور بھی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، میرٹ پہ آپ وہ بھرتیاں کریں گے انجینئرز اور ڈپلوما ہولڈرز انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا ایک پروگرام ہے جس کو ہم سکل ڈیولپمنٹ پروگرام کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا پہلا بیچ اگلے ہفتے، اگلے 8-10 دنوں میں انشاءاللہ تعالی سعودی عربیہ جا رہا ہے، جس میں ہم بلوچستان کے بچوں کو سکل کریں گے
اور ان بچوں کو اسکل کر کے ہم ایکسپورٹ کریں گے یورپ میں. اگلا بیچ ہمارا جرمنی کا تیار ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم نے چیف منسٹر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کا نام دیا ہے, جس میں پورے بلوچستان سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے 30,000 نوجوان ایکسپورٹ ہونے جا رہے ہیں, جو نہ صرف اپنے لیے ریمیٹنسز کا باعث بنیں گے اپنی فیملیز کے لیے, بلکہ پاکستان کے لیے بھی ریمیٹنسز کا باعث بنیں گے. اس میں پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ 50 بچے ہر سال اس کی فنڈنگ جو ہے وہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کرے گی. وہ بچے ضلع ڈیرہ بگٹی کے ہوں گے, یہاں کے ہوں گے, جو انشاءاللہ تعالیٰ یورپ اور گلف جائیں گے اور وہاں پر جا کے اپنے لیے باعزت روزگار پیدا کریں گے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ویل کیئر ٹیکرز کا ایک مسئلہ ہمیشہ سے رہتا رہا ہے. جو ویل کیئر ٹیکرز تھے جو پینڈنگ ہیں اور جو آگے ویل کوئی ایکسپلور ہونا ہے, پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ پابند ہوگا کہ اسی دن جس دن وہ ویل کرے گا اس دن وہ ویل کیئر ٹیکرز لے گا, اور وہ اس کی تقسیم آپ کو پتہ ہے وہ ایک قبائلی تقسیم ہے, وہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے, اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ چلی رہے گی. اس کے علاوہ اس وقت میں نے کہا تھا کہ سوئی ماڈل ٹاؤن بنے گا, اور ہمارا پروگرام تھا, احسن اقبال صاحب اس کے گواہ ہیں, 1.5 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے رکھے تھے, 1.5 ارب روپے پروونشل گورنمنٹ نے, اور 1.5 ارب روپے اس وقت رکھے تھے پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے. اور ٹوپوگرافی مکمل ہو گئی, بدقسمتی سے حکومت چلی گئی, احسن صاحب بھی جیل چلے گئے, ہم جیل سے تو بچ گئے لیکن خیر حکومت سے جو ہے فارغ ہوئے, تو وہ بھی اسی کے اسی طرح پڑا رہا. آج الحمدللہ ہم اس کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں, اور اس دفعہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو تکلیف نہیں دی, ہم پروونشل گورنمنٹ اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ ہم اس کو سوئی ماڈل سٹی کو ہم بنانے جا رہے ہیں, اور اس کے اندر جو کمپوننٹس ہیں اس میں تمام سوئی کی سڑکیں ہیں, سیوریج ہے, ڈرینیج ہے, اسٹریٹ لائٹس ہیں, سرکٹ ہاؤسز ہیں, پارکس ہیں فار لیڈیز اینڈ فار جینٹس علیحدہ علیحدہ, اور اس کے علاوہ پوری ہر ایک گلی کا انفراسٹرکچر ہے, ایک ایک گلی آپ کی پکی ہوگی. کیونکہ دیکھیں نا, اب آپ کیا میسج جاتا ہے یہاں سے جب باہر سے کوئی آئے کہ 1952 سے یہاں گیس نکل رہی ہے, میرپور متھیلوں میں گیس جو ہے ہماری گیس کی وجہ سے آباد ہوا, فیصل آباد کی انڈسٹری ہماری گیس کی وجہ سے آباد ہوئی. آج بھی سوئی شہر جو ہے وہ کھنڈر محسوس ہوتا ہے, اس کا قصور کسی اور کا نہیں, ہمارا ہے اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کا ہے. ہمارا قصور اس لیے کہ ہمارے لوگوں نے جب معاہدے کیے اپنی ذات کے لیے چیزیں لیں, کبھی سوئی کے لوگوں کے لیے چیزیں نہیں لیں. ہم جو یہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں ہم نے پریورٹی سوئی کے لوگوں کو دی ہے, یہاں کے لوگوں کو. اس میں ذاتی ایک چیز بھی سرفراز بگٹی کی نہیں ہے, ایک چیز بھی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کا حق ہے, اور ہم اس سوئی ماڈل ٹاؤن کو انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے. اگر فیڈرل گورنمنٹ فیاضی کرتی ہے, ہمارے ساتھ اپنے آپ کو کلب کرتی ہے, تو ہم اس کو ویلکم کریں گے, اور ہماری خواہش ہوگی کہ اگر سوئی ماڈل ٹاؤن ہم بنا رہے ہیں تو اگر فیڈرل یونیورسٹی ایک بنا سکے, فیڈرل گورنمنٹ کوئی میڈیکل کالج بنا سکے, جہاں بھی ہماری مدد کر سکے, تو ونڈو از اوپن آنریبل سر, جو آپ اناؤنس کرنا چاہیں. اس کے بعد جو پانی کا ایک دیرینہ مسئلہ ہے, وہ کوئی 2 لاکھ گیلن اس وقت میرا خیال ہے کہ آپ دے رہے ہیں سوئی کے لوگوں کو, اس کو بڑھا کے ہم نے 10 لاکھ گیلن کر دیا ہے کہ 10 لاکھ گیلن پانی پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ جو ہے وہ بگٹی یہاں کے سوئی کے لوگوں کو پرووائڈ کرے گی. اس کے علاوہ جو ہے گورنمنٹ کے جو انفراسٹرکچر ہیں, جو گورنمنٹ کی بلڈنگز ہیں ڈیرہ بگٹی کی, 10 سال کی پرانی بلڈنگز جتنی بھی ہیں وہ جہاں پر بھی ہیں, وہ تمام کی تمام پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نہ صرف رینوویٹ کرے گی بلکہ ان کی جو مسنگ فیسلٹیز ہیں, چاہے وہ سکولز ہیں, چاہے وہ ہاسپٹلز ہیں, چاہے وہ ڈسپنسریز ہیں, ان کو مسنگ فیسلٹیز بھی دے گی اور ان کو رینوویٹ بھی کرے گی. یہ گڈ ول جسٹر ہے, ہارٹ وننگ ہے جو پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ بلوچستان کے لوگوں کے لیے اور سوئی کے لوگوں کے لیے کر رہی ہے. اس کے علاوہ جو یہ گیس فلیئر ہے جو آپ کے گھروں کے اندر اس کا ویسٹیج ہے اور اس کی سمیل اور اس کا جو وہ ہے وہاں پہ بیٹھا نہیں جاتا ہے, روشن کالونی کی طرف جو لگا ہوا ہے, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ 10 کلومیٹر دور سوئی گیس سے لے کے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑا جو آپ کا مطالبہ تھا وہ تھا جو آپ کے ریٹائرڈ بچے تھے, یعنی جو ریٹائرڈ لوگ تھے ان کی بھرتی نہیں ہو رہی تھی. ریٹائرڈ لوگوں کی بھرتی جو ہے وہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ قانون کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی بھرتی جو ہے وہ اس معاہدے کا حصہ ہے. جو لوگ آپ ریٹائر ہوئے ہیں, جتنا بیک لاگ ہے اس کا, جتنے کچھ لوگ رہتے ہیں 4 سال 10 سال انتظار کرتے ہیں, ان کا انتظار ختم ہو گیا, وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ساتھ بھرتی ہوں گے اور قانون کے مطابق ان کی بھرتی کی جائے گی. صاحب مہربانی, مہربانی حاجی صاحب, مہربانی حاجی صاحب تشریف رکھیں, تشریف رکھیں حاجی صاحب.
تشریف رکھیں. میں ایک بار پھر پی پی ایل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. گورنمنٹ آف بلوچستان میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا، خاص کر ہمارے ایک بگٹی نے اس معاہدے میں ایک بڑا کردار ادا کیا. ہجوانی صاحب کھڑے ہو جائیں پلیز، تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ ایک بگٹی نے اس معاہدے میں اس کے تالیاں بجا کر اس کا کردار جو ہے بہت شاندار رہا. تعلیم کا پھل جو ہے وہ یہ ہے، یہ ایک عام بگٹی ہے. اس نے یہ ہمارے پاس انرجی ڈپارٹمنٹ میں ایڈیشنل سیکرٹری ہے، ایڈیشنل سیکرٹری ہیں آپ، پروونشل ڈائریکٹر ہیں، اور انہوں نے شب و روز محنت کی ہے اور اس معاہدے کو شیپ اپ کرنے میں ایک بڑا واضح کردار ادا کیا. میں آپ کو شاباشی دیتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ تعلیم جو ہے یہ وہ پھل ہے. تشریف رکھیں. تعلیم وہ پھل ہے جو ہم نے کھایا نہیں ابھی. جب یہ پھل ہم کھانا شروع کریں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کے ہر حصے میں ہم بگٹیوں کا ایک کردار ہوگا، یہاں کے لوگوں کا ایک کردار ہوگا. میں آخر میں تمام معتبرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایسر اقبال صاحب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی اتنی مصروفیات کے باوجود آج آپ تشریف لائے اور آج آپ نے یہاں وقت نکالا ہمارے لیے. اور بگٹی قوم آپ کی احسان مند رہے گی، کیونکہ کچی کینال کو آباد کرنے میں خالصتاً آپ کا کردار رہا ہے اور تاریخی طور پہ یہ کردار ہمیشہ رہے گا. میں ایک ریکویسٹ آخر میں ایم ڈی پی پی ایل صاحب آپ سے اور آپ کے لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں. جب بھی کوئی تقریب ہو یہاں پر بلوچستان میں، اور میرے لوگ بھی اس کو انشور کرے، جو میرا سٹاف یہاں پر ہے، اس کا ابتدا قومی ترانے سے ہونا چاہیے. اور آج قومی ترانہ یہاں پر نہیں بجایا گیا، مجھے اس کا افسوس بھی ہو رہا ہے اور میں برہمی کا بھی اظہار کر رہا ہوں کہ قومی ترانے کا ہونا بہت ضروری ہے. ہر فنکشن میں بلوچستان میں جہاں جاتا ہوں وہاں قومی ترانہ اور وہ ہونا چاہیے تھا. آج نہیں ہوا، اس کا ہونا چاہیے تھا. آخر میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.